علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سنا ہے کہ وہ تابعی تھے لیکن ان کا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگ بھی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کروانا. ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے. نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا، استغفر اللہ. کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے. یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلیے گا کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے. دیکھیں جی، کچھ تو اس میں کہانیاں ہیں اور کچھ واقعی حقائق ہیں. سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خیر التابعین میں سے ہے. اچھا، یہ لفظ ہے اویس. ہم ویسے بول رہے ہوتے ہیں اویس. اویس لفظ نہیں ہے. جو الف ہے نا، جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، پھر واو کے اوپر زبر ہے. اویس، ٹھیک ہے. ان کا نام تھا اویس بن عامر اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں، اور اس کی سب برانچ تھی قرن. اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اہل سنت میں میرے بھائیوں 4 تابعین ایسے ہیں جنہیں اولو العزم تابعین کہا جاتا ہے. یعنی تابعی کون؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جن کا مرتبہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ ہے اس امت میں. جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی، یعنی صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی، اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی. یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو خیر القرون، بہترین زمانوں کے لوگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا، ایسا نہیں. یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے. تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں. اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے ہیں. نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی. نمبر 2 سیدنا حسن بصری. نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر. اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب. یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے. یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں. لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے. ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے، یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے بنے ہوئے ہیں، سوائے چند ایک کے جو کامن ہے. تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اچھا، یہ جن 4 تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائے، یہ چاروں شیعہ علی میں سے تھے، یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ. اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں، پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے. چاہے اویس کرنی ہو، حسن بصری ہوں، سعید ابن جبیر ہوں اور سعید ابن مسیب ہوں. یہ ان چاروں کے اوپر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے. کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. رہے سیدنا اویس ابن عامر، تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. یعنی آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے. تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں، بڑی ان کے اندر رقت ہے، ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے. پھر آپ نے نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا، یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہے، اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا، یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بکریوں والے. اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں. یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے، تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما. پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے پھر اپنی دعا ریپیٹ کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. 3 دفعہ ریپیٹ کی، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. جستا تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے، اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے. آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں. یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور سٹل آج تک، اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے. آج بھی یمن کے لوگ، یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے، ورنہ یمن کے لوگ واقعی
وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے، اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے. تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافضی ہیں، وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ علی الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اویس کرنی جو تھے نا یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ. اچھا صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490 491 اور 492. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان، اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں. یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا. بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں. اب یہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے، آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے. تو اس وفد جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے. تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے 12 دنیا کے لیے نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا ملا کے کمائیں. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اسے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے. اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی الاسلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے ننگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا، ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی. اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی دقت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا.
اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کرتے تو تم میرے لیے دعائیں مغفرت کرو. پہلے تو تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے کہ امیر المومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی اسلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی اسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا یہ بھی نبی اسلام کے حق میں دعا ہے؟ تو جو مفضول یعنی ہم مفضول ہیں اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی اسلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492 اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے. اب ویسے کوئی ہوتا کہتا ہے ضرور لکھے. ہائے ہائے سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم ہو رہی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ درویش لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار ظاہر کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس جس کو اس مجلس کی خبر تھی وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جو جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کس ضرب والے وہ لوگ ہیں یہاں. تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے
अमाल के अंदर दाखिल ना हो जाए, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो शहर छोड़ के चले गए जब लोगों को उनकी अजमत के बारे में पता चलना शुरू हुआ, ताकि लोग मेरे पास ना आए। आप लोग होते तो शायद टिकट लगा के बैठ जाते, जिन्हें दुआ करानी है तो टिकट कटाओ तो लैंड बनाओ। तो इसीलिए हम जैसे लोगों के बारे में बिछारते भी नहीं है, जिनका ये आला ज़र्फ था ना, उन्हीं को इसी किस्म की गारंटियां दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल मुस्तदरक लिल हाकिम अल सहीहैन, जो बुखारी मुस्लिम की शराइत के ऊपर किताब इमाम हाकिम नेशापुरी अल मुतवफ़ा 405 हिजरी ने लिखी है, उसमें उवैसे करनी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसमें 14 अहादीस है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5716 से लेकर 5729 तक पूरा चैप्टर है उवैसे करनी के ऊपर, रहिमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये जो मैं दुआएं देता हूं ना, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, रहिमहुल्लाह भी, रदियल्लाहु अन्हु भी, अलैहिस्सलाम भी। आज मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, मेरा यूट्यूब पे क्लिप देख लें, रदियल्लाहु अन्हु पे धोखा। मैंने अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से साबित किया है कि ये जो हमने डिवीजन कर लिया ना कि अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए है, सहाबा के लिए रदियल्लाहु अन्हु है, गैर सहाबा के लिए रहिमहुल्लाह, ये कोई तफरीक नहीं थी। और उसमें मैंने सारे दलाइल रखे हैं कि ये फिरका वारिद की वजह से तफरीकात हुई हैं, पहले ये नहीं होती थी। आज चूंकि महल नहीं कि मैं उस डिटेल में जाऊँ। अल मुस्तदरक लिल हाकिम की जो 14 हदीस हैं, मैं सारी तो नहीं कवर करूँगा, उसमें कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, कुछ सही भी हैं, और मैं उनका लुब्बे लवाब आपके सामने सहीउल इस्नाद अहादीस का रख देता हूँ। उवैसे करनी रहिमहुल्लाह ताला के बारे में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आता है कि वो 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन में मौला अली की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। उस वक्त उनकी उम्र 63 ईयर्स थी, यानी आप समझ लें कि ये हजरत अली के ऑलमोस्ट हम उम्र ही थे, 3 साल ही छोटे थे, क्योंकि मौला अली जब शहीद हुए उस वक्त उनकी भी ऑलमोस्ट उम्र 63 ईयर्स थी, 63 या 64 थी। तो वो जंग सिफ़ीन के 3 साल के बाद 40 हिजरी के अंदर सैयदना अली शहीद हुए। सैयदना उवैस इब्न आमिर रहिमहुल्लाह ताला के बारे में अल मुस्तदरक लिल हाकिम की उन अहादीस में मिलता है कि उन्होंने, मौला अली ने जब जंग सिफ़ीन के मौका पर कहा कि कौन है जो बैत करे मौत के ऊपर कि मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो उनमें उवैसे करनी भी शामिल थे, जिन्होंने मौला अली के हाथ पे बैत की। और उन्हीं हाकिम की हदीस में आता है कि जंग सिफ़ीन के दौरान हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक फ़ौजी ने बुलंद आवाज़ से पूछा, क्या तुम में उवैस इब्न आमिर हैं हज़रत अली के सपोर्टर्स में, लड़ने वालों में? तो बताया गया कि हाँ। तो उसने कहा कि मुझे नबी अलैहि सलाम की हदीस पहुंची है कि ताबईन में सबसे बेहतरीन शख्स उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी है। उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और हज़रत मुआविया की फ़ौज छोड़ के हज़रत अली की तरफ आ गया। वो इस बात पे, जिस तरह के अम्मार इब्न यासिर की वजह से कितने लोग आए, हज़रत मुआविया जंग क्यों आ रहे थे सिफ़ीन, क्योंकि जब अम्मार इब्न यासिर को लोग देखते थे ना हज़रत अली की तरफ, और फिर बाद में वो शहीद भी हो गए। तो जो बुखारी मुस्लिम हदीस है, सही बुखारी में 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। तो फिर लोग, उनके बड़े करीबी साथी भी हज़रत मुआविया का साथ छोड़ गए शहादत अम्मार के बाद। आज टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। बाल सैयदना उवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने मौला अली के हाथ पर बैत की है, उनके मुरीदीन में से है, उनके असहाब में ही शामिल हुए। अच्छा, उन्हीं हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक शख्स ऐसा है कि जिसकी शफाअत से बनु तमीम से ज्यादा लोग, उस कबीले से ज्यादा लोग अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, और वो उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी है। नबी इस्लाम के मुबारक हाथों पे बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस हैं कि शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा। वहाँ से अब ये दरवाज़ा खुल जाएगा ना, उसके बाद फिर बाकी अंबिया भी शफाअत करेंगे, फरिश्ते भी शफाअत करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी शफाअत करेंगे। नेक बंदे वो नहीं जो अपनी इबादत करवाते हैं, जो वाकई जेन्युइन नेक लोग हैं, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और सहीउल अकीदा जो मुसलमान हैं। तो बनु तमीम बहुत बड़ा कबीला था अरब का, उससे ज़्यादा लोग उवैसे करनी की शफाअत से जन्नत में जाएंगे। उन्हीं हदीस में हाकिम की आता है कि किसी ने पूछा कि आपको ये मर्तबा कैसे मिला, तो उन्होंने एक ही जुमला बोला, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, उसकी मर्जी जिसे मर्जी दे दे, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया। ठीक है, हम तो वैसे उसको इज्तिहादन कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की। माँ की खिदमत बड़े लोगों ने की होगी, बहरहाल वो अल्लाह की मर्जी है। और बाज़ जो वाइज़ीन है वो माँ को बीच में ला के ना तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं बस माँ की खिदमत कर लो, बेशक नमाज़ें ना पढ़ो। ये उनकी जिंदगी में से एक पहलू था। असल चीज़ ये थी कि गॉड कॉन्शियसनेस थी उनके अंदर। उन्हीं हाकिम की हदीस में आता है, अल मुस्तदरक हाकिम में, कि वो फरमाया करते थे लोगों को वाज़ और नसीहत करते हुए, जब कोई उनके पास कुछ चला जाता था, कि तुम अपने आप को यूं समझो जैसे तुम पूरी दुनिया के कातिल हो। अल्लाह के सामने अपने आप को इस आजिज़ी के साथ पेश करो। एक कत्ल किया हो तो वो कितना बंदा अल्लाह से डरता होगा, गोया तुमने पूरी दुनिया को कत्ल किया हुआ है ना, तो जितने बड़े मुजरिम तुम होगे ना, अपने आप को हर वक्त इसी तरह का मुजरिम समझा करो। ये उनके अंदर खुदा खौफी मौजूद थी। अच्छा, उन्हीं हदीस में एक बड़ी डिटेल हदीस है, उसकी सेहत में गोया वैसे तो इख्तलाफ है, 5726 नंबर अल मुस्तदरक हाकिम में, हरिम बिन हयान वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, वो भी ताबीन में से हैं। बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ अनमोल मोती है, मैं बयान कर दूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लें। उसमें सैयदना उवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला से हरम बिन हयान जो थे, हरिम रॉ के नीचे ज़ेर है, ये ताबी थे। ये मिलने के लिए आए तो कुछ नसीहतों के लिए कहा, तो उन्होंने नसीहत जो की वो कुरान से की। तो वो कौन सी कुरान की आयत थी जो उवैस करनी ने पढ़ी, वो है सूरह अद-दुखान, पारा नंबर है 25, उसकी चंद आयात सैयदना उवैस करनी ने उनके सामने तिलावत की। आयत नंबर 38 से लेकर
42 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने नहीं पैदा किया आसमानों और जमीन को खेल कूद के लिए, और जो कुछ इनके दरमियान है उसको खेल कूद के लिए। यानी दुनिया खेल कूद के लिए नहीं है, पर्पसफुल है, इसका एक मकसद है जिसके लिए कायनात पैदा की गई है। मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़, हमने इनको नहीं पैदा किया मगर हक के साथ, पर्पसफुल, बा मकसद। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं, वही समझते हैं खाना पीना मर जाना बस यही मकसद है, जिसने जानवर कर रहे हैं। इन्न यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमईन, बेशक जो फैसले का दिन है उस दिन तुम सब के सब लोगों को अल्लाह के हुजूर जमा होना है। यौम ला तुगनी मौलन अन मौलन शैआ, उस दिन कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा। वला हुम युनसरून, ना ही उनकी मदद की जाएगी। इल्ला मन रहिमल्लाह, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब है, रहम फरमाने वाला है। यानी क़यामत के दिन किसी की दोस्ती काम नहीं आएगी, सवाए ये कि अल्लाह जिस पर रहम फरमाए, ना कोई किसी का मददगार होगा। ये वसीयत है हरम बिन हयान को की वैसे करनी है रहिमहुल्लाह ताला, कि भाई अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। इस पर रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा ऐ हरम, तेरा बाप भी मर गया, अनकरीब तू भी मर जाएगा। हज़रत आदम भी फौत हो गए, हज़रत नूह भी फौत हो गए, हज़रत इब्राहीम भी फौत हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी फौत हो गए, और खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर भी दुनिया से चले गए, और उमर इब्न खत्ताब भी। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, उमर इब्न खत्ताब को तो मैं मिल के आया हूं, वो तो जिंदा है। तो उन्होंने कहा अनकरीब तुम्हें मेरी इस बात का इल्म हो जाएगा, यानी उनको भी तो मौत आनी है, वो भी तो मर जाएंगे। तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, हर वक्त अपने मौत के मामले में सीरियस रहो। फिर उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा, सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फिर कुछ मुख्तसर दुआएं की, और उसके बाद कहा कि ए हरम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लेना। आपके बुजुर्ग बाबे जो है वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों के शजरे पकड़ लेना। और आप हैरान होंगे कि तसव्वुफ में ये दोनों पर्सनैलिटीज टॉप ऑफ लिस्ट ताबीन में शुमार की जाती हैं, हरम बिन हयान भी और वैसे करनी भी, बाकायदे सिलसिले बनाए हुए हैं इनसे। और वो वसीयत करें कुरान को पकड़ लेना, यानी मुर्दे पछाड़ने की नहीं, कुरान की तौहीद पर अमल करना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वैसे करनी अल मदद ना कहना, अल्लाह ही को पुकारना। और फिर उन्होंने वसीयत की कि नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना, यानी बुरे लोगों से बचना जो नेकोकार हैं। नेकोकार वो जो अल्लाह की इबादत करवाते हैं, अपनी परस्तिश नहीं करवाते। और कहा कि नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और चौथी चीज फरमाई कि अपनी मौत को याद रखना, बार बार इस चीज को उन्होंने रिपीट किया। अब रहा जो ये सिलसिला उवैसिया का पूछ रहे थे, वो कहते हैं कि सिलसिला उवैसिया इस तरह है, कहानी तो इन्होंने हदीस से लेनी होती है, सारे मुसलमानों को जो डाज करवानी होती है। वो कहते हैं देखिए उवैसे करनी जो है नबी अलैहिस्सलाम से फिजिकली मिले नहीं थे, इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ उधर ट्रांसफर हुआ। लिहाजा हमारे जो पीर फकीर जो एक दूसरे से मिले नहीं हुए, कोई किसी कब्र पे जाके फैज़ ले लेता है ना, तो वो सिलसिला उवैसिया होता है। देखो किड्डी उड्डी कहानी कड़ी। इसी के तहत वो कहते हैं ना कि इमाम जाफर के मुरीद जो है वो बायजीद बुस्तामी है। और बायजीद बुस्तामी वाला मेरा क्लिप देख लें, उसमें मैंने कितनी इंजीनियरिंग की है कि भी बायजीद बुस्तामी 191 हिजरी में पैदा हुए हैं, और इमाम जाफर सादिक 148 हिजरी में 40 साल पहले ऑलमोस्ट कम से कम फौत हो चुके थे। वो अगली कहानी का था नहीं, वो कब्र पे जाके ना उन्होंने फैज़ हासिल किया था, वो सिलसिला उवैसिया है। इसे पूछे वैसे करनी तो हजरत उमर की और मौला अली की बैत करते रहे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तो कब्र पे जाके बैत नहीं की है, जो फिजिकल बंदा सामने मौजूद है उसकी बैत की है। ये कब्र वाला सिलसिला आपने वहां से कहां से निकाल लिया। और फिर मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में मैंने आपको बताया ना कि ताबीन में एक शख्स आके कहता है कि जब जंग सिफीन के मौका पर इब्ने मसूद आए थे, उन्होंने हमसे एक हदीस बयान की थी, तो बाकी ताबीन कहते हैं कि इब्ने मसूद तो 33 हिजरी में फौत हो चुके थे और जंग सिफीन 37 हिजरी में हुई है। इब्ने मसूद मरने के 4 साल के बाद कब्र से निकल के तुम्हें हदीस बयान करके चले गए, ऐसे हो सकता है वो कब्र से निकल आए, और यहाँ तो 40 साल बाद बुजुर्गान दीन को निकाल के उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये सिलसिला वैसी है जो है बिल्कुल जाली है। और अगर आप नक्शबंद सिलसिले को भी देखेंगे उसमें भी आपको ये सारे लिंकेज मिस नजर आएंगे, ये बायजीद और इमाम जाफर का भी, और आगे बायजीद और इनके मुरीद अबुल हसन खरकानी का भी, वो भी मरने के बाद दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने वो जो कुछ किया है और वो पूरे सिलसिले चलाए हुए, सब कुछ जाली झूठी बातें, शरीयत में इनकी कोई असल नहीं है, ये कहानी है। रहा मामला दांत तोड़ने वाला, तो मेरा ख्याल है इसके साथ तो बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, अब तो इनके दांत तोड़ने चाहिए अगर शरीयत में इजाजत होती कि जो ये झूठे वाकयात बयान करते हैं। ये इस किस्म की सारी कहानियां जो आपको ये रो के उलमाए दीन बयान कर रहे होते हैं ना, इन कहानियों का जो मुजिद है ना वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी है, जिसने किताब लिखी तज़किरतुल औलिया, जिसको बरेलवी और देवबंदी दोनों छाप रहे हैं, और इस किताब के हवाले फ़ज़ाइल सुन्नत में भी है और फ़ज़ाइल अमाल में भी है। उसने वैसे करने के ऊपर जो चैप्टर बांधा है ना, उसमें लिखा है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ग़ज़वा उहद में चूंकि दांत शहीद हुए थे, वो तो ठीक है, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हो गए थे। कुरान में भी इशारतन इसका जिक्र है, सूरह आल इमरान में नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से फिर दुआए ज़रर भी निकल गई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा लैसा लका मिनल अम्रि शै, नबी आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो इनको हिदायत भी दे सकता है। और उसी खालिद इब्न वलीद को बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से सैफुल्लाह का लक़ब भी मिला है। वो अल्लाह ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, और फिर लक़ब नहीं मिला, फिर रोमन और पर्शियन एम्पायर पे अल्लाह ने मुसल्लत किया है उस पेगन को,
ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں. سیدنا خالد بن ولید، میرا آپ کلپ دیکھ لیں. تو وہ دانت شہید ہوئے تو وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے. اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو مان لیجیے میں وڈا عاشق رسول ہے. لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما علیہم السلام. ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے کہ مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویس کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویس کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو. یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے. وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہیرارکی میں. نہیں ہوگا سر. اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی، صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے. اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں کشف المحجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری نے لکھی، جو فرید الدین عطار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی. انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چیپٹر باندھا ہے. اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. وہ تھوڑی علمی شخصیت ہے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں. فرید الدین عطار نے بعد میں یہ لکھا. یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں، سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی، ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے. کئی علماء ہیں جنہوں نے ایون بریلوی مطلب فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں، میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے، مفتی اکمل صاحب. انہوں نے خود ڈینائی کیا کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بکتا ہے. اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں. اس میں ماتم کے حق میں جو یہ 3 دلائل دیتے ہیں، میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے، آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیع کے علماء کو میں نے جواب دیا. اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے اور میں نے ان کو اینٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی. مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. سہل ابن سعد السعدی جلیل القدر اصحاب میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بلا کر کہا، صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث، کہ تم ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت کرو اور کہو لعن اللہ ابا التراب. انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لعنت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. کئی لیکچرز میں نے بیان کیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی سہل ابن سعد السعدی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے. سینئر صحابہ میں سے تھے، تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے. تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات، ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر. تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی. جب نبی الاسلام کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے، الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ پانی نبی الاسلام کے زخم پہ ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا تھا. وہ مولا علی تھے. تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی الاسلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے. اور نبی الاسلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا تو کون سا کمال کیا؟ کہ یہ نہیں جھوٹ ہے کہ ان کی طرف بالکل غلط منسوخ کیا ہے. سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں. ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کیلا تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا، تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا. سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں، تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں. قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، طلح منضود، کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے. تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ، جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا، لوگ کھاتے تھے. ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا، کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا تھا. تو یہ بھی بالکل کہانی ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین عطار نے پھر لکھی نہ، وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی. یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے. سر عوام کو بھی آکے نا جب بابے گھڑتے ہیں کہتے ہیں ایک ساتھ ساڑی بھی چیٹ کر لو، اسی کو پیچھے رہ جائیے. تو انجانے میں ویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ ویسے کرنی کو بڑا عاشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے، وعلیہم السلام اجمعین کے. کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے.
یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے, تو کوئی بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا. یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا. اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تکبر کے طور پہ نہیں. اگر یہ پلیٹ فارم ہمارا نہ ہوتا نا, یہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے بعد باتیں سمجھ آ جائیں گی. آپ کی ینگ جنریشن نے دین سے متنفر ہو جانا تھا, جو کہانیاں کروائی تھیں انہوں نے, سیکولر ہو جانا تھا انہوں نے. یار یہ کیا کس قسم کا دین یہ پیش کر رہا ہے. اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں سینموں میں جا کے, ایک دفعہ سر ایچ ڈی اسکرین کے اوپر ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ والی مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, ایک بار ضرور دکھائیں جس میں نے 50 مثالیں بیان کی ہیں. دنیا کی کوئی فلم کوئی تفریح پروگرام آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا جو وہ کرے گا, اور ساتھ آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں. باقی کربلا کا جو کہ ذکر ہوا, کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے, کیا کریں. تو میرا خیال ہے ہم چلتے چلتے اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف اسی کے ساتھ کروا دیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. احادیث 200 سے زیادہ ہیں, اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, باقی کتابوں سے بھی ان پہ تحقیق ہوئی ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اجمعین. یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو ضرور پڑھیں. اس میں نے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر بلکہ خلفائے راشدین سے لے کر سیدنا عثمان کی شہادت, اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان, پھر اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, صلح حسن, یزید کی ولی عہدی, ٹل سیدنا حسین کی شہادت تک ساری چیزیں احادیث سے کور کی ہیں, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں. اور اس کی ہارڈ کاپی آپ بالکل فری منگوا سکتے ہیں, اور صرف آپ کو ڈاک کا خرچہ دینا ہوگا TCS کا. آپ TCS کا خرچہ ذرا پتہ کر لیں, سب سے بہترین سروس ہے. 350 روپے لگتا ہے اگر یہ سارے ریسرچ پیپر ہم آپ کو بھیجیں, ہم 300 روپے میں بیچتے ہیں آپ کو. اور اگر آپ کو فری چاہیے تو ہماری اکیڈمی میں آ جائیں, درس میں آپ سب لوگوں کو, یہاں 100 سے زیادہ لوگ تھے, سب کو فری ملی ایک کاپی. صرف یہ نہیں, اس کے ساتھ اور ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل 12 نو ریسرچ پیپر, 3 اذکار کارڈ, صبح شام کی سنت اذکار, گرین کارڈ, اور فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ, اور اورنج کارڈ, جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار. آپ یہ ڈاک میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں. +923215900162 پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 ہمارا نمبر ہے, رابطہ کریں اور آپ یہ منگوا لیں. یہ لوگ کہتے ہیں ولی بھائی تو کہتے ہیں مفت اور آپ 300 مانگ رہے ہیں, تو سر جائیں TCS کا ریٹ پوچھ لیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم TCS کا خرچہ بھی آپ کا اٹھائیں, تو سر پھر ہم کتنا اٹھا سکتے ہیں, ہم تو فنڈ بھی کسی سے نہیں لیتے ہیں, نہ چندے اکٹھے کرتے ہیں. تو آپ فری لینا, ادھر آ جائیں, آپ کو فری دے دیں گے. اکیڈمی میں آ کے لیں, ایک کاپی آپ کو سارے ریسرچ پیپر کی فری ملتی ہے, باقاعدہ ڈاک کے لفافے میں ڈال کے بڑے مینیجیبل فارم میں. تو بس ڈاک میں منگوائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی آپ کو ڈاک کے چارجز تو دینے بنتے ہیں. 350 جو ہے وہ آپ چاہے ایک پاؤ بھی چیز بھجوائیں تو اس کا خرچہ ہے, 1 کلو تک 350 روپے فکس ریٹ ہے ان کا. تو یہ آپ ریسرچ پیپر منگوائیں تو آپ کو کئی حقائق پتہ چلیں گے. اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا چونکہ ویسے کرنے کے ساتھ مولا علی کی شان جڑی ہوئی ہے, کیونکہ حاکم میں بار بار یہ روایت آئی ہے کہ ان کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئی ہے. تو پھر ویسے کرنے کا ذکر کربلا سے اور صفین سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے. یہ جتنا بھاگتے ہیں نا جی اس ٹاپک سے, یہ ہانٹ کرتا ہے ٹاپک ان کو. یہ کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کر سکتے حسین کے بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور ایسے کرنے کی بھی بایوگرافی آپ مولا علی حسن حسین کے بغیر ڈسکس نہیں کر سکتے. جو بھی چیز ڈسکس کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آ جائیں گی. جزاکم اللہ خیر.